پاکستان اور امریکہ کے درمیان تجارتی معاہدہ ہو گیا۔ امریکی صدر کا سوشل میڈیا پر اعلان۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے لکھا، ایک دن ایسا بھی آ سکتا ہے جب پاکستان سے بھارت کو تیل برآمد ہو۔ پاکستان کے تیل کے ذخائر بڑھانے کے لیے امریکہ اقدامات کرے گا۔ پاکستان اور امریکہ مل کر تیل کے ذخائر تلاش کریں گے۔ ہم آئل کمپنی کا انتخاب کر رہے ہیں جو اس پارٹنرشپ کی قیادت کرے گی۔ تمام ممالک تجارتی خسارے کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پاک امریکہ معاہدے کا مقصد دو طرفہ تجارت کا فروغ، منڈی تک رسائی کو بڑھانا ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا، سرمایہ کاری میں اضافہ اور باہمی دلچسپی کے شعبوں میں تعاون کو فروغ ملے گا۔ باہمی ٹیرف، پاکستانی مصنوعات پر محصولات میں کمی آئے گی۔ وزارت خزانہ کے اعلامیے کے مطابق حالیہ پیش رفت، وزیر خزانہ کی امریکی سیکرٹری کانگریس ہاورڈ لوٹننگ اور امریکی تجارتی نمائندے جیمسن ریئر سے ملاقات میں ہوئی۔ توانائی، معدنیات، آئی ٹی، کرپٹو میں اقتصادی تعاون کے نئے دور کے آغاز اب ہونے جا رہے ہیں۔ ملکی بنیادی ڈھانچے اور ترقیاتی منصوبوں میں امریکی سرمایہ کاری میں اضافہ متوقع۔ پاکستان سے ڈیل، لیکن بھارت کے لیے کوئی ڈھیل نہیں۔ امریکہ نے بھارت پر 25% ٹیرف لگا دیا۔ امریکی صدر کا 1 اگست سے بھارتی مصنوعات پر 25% محصولات کے نفاذ کا اعلان۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا، امریکہ نے بھارت کے ساتھ نسبتاً کم کاروبار کیا کیونکہ ان کے ٹیرف بہت زیادہ ہیں۔ انڈیا نے معاہدہ نہ کیا تو محصولات کے علاوہ جرمانہ بھی دینا ہوگا۔ بھارت کی تجارتی رکاوٹیں سخت اور ناپسندیدہ ترین ہیں۔ شکوہ کیا، بھارت نے ہمیشہ بڑی تعداد میں فوجی ساز و سامان روس سے خریدا۔ چین کے بعد انڈیا روسی توانائی کا سب سے بڑا خریدار ہے۔ پوری دنیا چاہتی ہے روس یوکرین میں قتل و غارت بند کرے۔ ایسے وقت میں یہ اچھی باتیں نہیں۔ بھارتی حکومت کا کہنا ہے ٹیرف کے مضمرات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ امریکہ کے ساتھ منصفانہ تجارتی معاہدہ کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے کہا، مودی ٹرمپ سے ٹریڈ ڈیل چاہتے ہیں، اب دیکھنا یہ ہے کیسی ڈیل ہوتی ہے۔ امریکی حکومت نے برازیل پر بھی 50% محصولات لگانے کا اعلان کر دیا۔ ہوائی جہاز، توانائی اور مالٹے کا رس ٹیرف سے مستثنی قرار۔ امریکی اعلان کے بعد برازیلین کمپنیوں کے شیئرز کی قیمت میں اضافہ۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے جنوبی کوریا پر 25% ٹیرف لاگو ہے، لیکن ان کے پاس ایک پیشکش ہے۔ یورپی یونین کے ساتھ اچھا تجارتی معاہدہ ہوا۔ جاپان اور جنوبی کوریا کے ساتھ تجارتی ڈیل پر بات ہوئی۔ پاکستان کے خلائی پروگرام کا اہم سنگ میل، نیا ریموٹ سینسنگ سیٹلائٹ لانچ کر دیا۔ اسپارکو کے تحت چین کی شی چونگ سیٹلائٹ لانچ سینٹر سے لانچ کیا گیا۔ سیٹلائٹ لو ارتھ آربٹ میں رہ کر کام کرے گا۔ پاکستان نے پہلا مقامی طور پر تیار کردہ ریموٹ سینسنگ سیٹلائٹ PRSS-1 2018 میں لانچ کیا تھا۔ ممبر اسپیس ٹیکنالوجی ڈاکٹر ظفر اقبال کا کہنا ہے، پاکستان AI اور اسمارٹ صلاحیتوں پر مبنی سیٹلائٹ بھی لانچ کرے گا۔ ریموٹ سینسنگ سیٹلائٹ زمین کے مشاہدے کی صلاحیتوں میں نمایاں اضافہ، زرعی پیداوار بڑھانے، انفراسٹرکچر کی ترقی، شہری پھیلاؤ کی نگرانی، قدرتی آفات سے نمٹنے میں معاون ہوگا۔ سی پیک جیسے قومی ترقیاتی منصوبوں کی معاونت بھی کرے گا۔ پشاور سے سینٹ کی خالی نشست پر ضمن انتخاب آج ہوگا۔ سینیٹر ثانیہ نشتر کے استعفے کے بعد خالی ہوئی ہے۔ PTI نے مشال یوسفزئی کو نامزد کر دیا۔ ساجدہ بیگم، مومنہ باسط، خالد کو بھی دستبردار ہونے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ NA 66، NA 139 اور PP 87 شامل۔ امیدوار 6 اگست تک کاغذات نامزدگی جمع کرائیں گے۔ لاہور ہائی کورٹ نے جمشید دستی کی درخواست پر NA 175 مظفر گڑھ میں ضمنی الیکشن کا شیڈول معطل کر دیا۔ قائم مقام اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک ظہیر اقبال چنر نے اپوزیشن رکن اعجاز شفیع کو بھی 15 اجلاس کے لیے معطل کر دیا۔ بھارت سے جنگ جیتنے پر دنیا آج تک حیران اور پاکستان کی تعریف کر رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا وفاقی کابینہ اجلاس سے خطاب، کہا اللہ نے افواج پاکستان کو عزت دی، ہم بھارت سے جنگ جیتے۔ فیلڈ مارشل نے فرنٹ سے جنگ کو لیڈ کیا۔ سیکورٹی فورسز دہشت گردوں کے خلاف قربانیاں دے رہی ہے۔ غزہ میں جو ظلم و ستم نظر آیا وہ آج تک نہیں دیکھا گیا۔ بچے بھوک سے لاغر ہو چکے ہیں۔ چیئرمین NDMA کو کہہ کر فلسطین غزہ بھجوائی ہے، جو اردن کے راستے روانہ ہوگی۔ کنسائنمنٹ جلد روانہ ہو جائے گا۔ ریاست فلسطین کو حقوق دلانے کے لیے پاکستانی حکومت بقیہ تمام ممالک کے ساتھ ہوگی۔
بھارت دہشت گردوں کے ذریعے ہائیبرڈ جنگ کو فروغ دے رہا ہے۔ پاکستان علاقائی امن کے لیے پرعزم مگر ہر خطرے کا بھرپور جواب دینے کو تیار ہے۔ فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کا 16ویں نیشنل ورکشاپ بلوچستان کے شرکاء سے خطاب۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل کی بھارت کی جانب سے دہشت گردوں کی سرپرستی کی شدید مذمت، کہا فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان بھارت کی ناکام پراکسیز ہیں۔ مارکہ حق میں شکست کے بعد بھارت کی پراکسی وار میں شدت آئی۔ بھارتی اقدام بلوچ عوام کی حب الوطنی کو نشانہ بنانے کی ناکام کوشش ہے۔ سعید عاصم منیر نے قومی یکجہتی اور بلوچستان کی ترقی پر زور دیا، کہا دہشت گردی کے خلاف قومی سطح پر یکجہتی ناگزیر ہے۔ فیلڈ مارشل کا دہشت گردی کے خاتمے اور قومی یکجہتی و اتحاد کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ۔ وزیر اعظم کا مہنگی چینی بیچنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کا حکم۔ شوگر ملز اور حکومت میں طے شدہ معاہدے پر سختی سے عمل درآمد کی ہدایت۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت چینی بحران پر اجلاس۔ شہباز شریف نے کہا کسی کو عوام کے معاشی استحصال کی ہرگز اجازت نہیں دیں گے۔ معاہدے کے تحت چینی کا ایکس ملز ریٹ 165 روپے اور ریٹیل میں 173 روپے کلو مقرر ہے۔ اجلاس میں متعلقہ حکام نے بریفنگ دی۔ چینی کی مصنوعی قلت پیدا کرنے والوں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ ملک بھر میں چینی بحران میں کمی نہ آ سکی۔ ہول سیل مارکیٹس میں سپلائی کا آغاز ہو گیا۔ مارکیٹس میں چینی کی قلت برقرار، سرکاری نرخ کا کہیں بھی اطلاق نہیں۔ پرچون کی سطح پر چینی 200 روپے کلو تک فروخت۔ لاہور کی اکبری منڈی میں چینی کی سپلائی چوتھے روز بحال 170 سے 175 روپے کلو میں دستیاب۔ اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، ملتان، فیصل آباد اور مظفر آباد میں چینی سرکاری قیمت پر دستیاب نہیں۔ سرکاری حج 11.5 لاکھ سے 12.5 لاکھ روپے تک ہوگا۔ وفاقی کابینہ نے حج پالیسی 2026 کی منظوری دے دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس۔ وفاقی کابینہ نے حج کے لیے سرکاری کوٹا 70% اور پرائیویٹ 30% کر دیا۔ وفاقی کابینہ نے پاکستان کا پہلا گرین بلڈنگ کوڈ بھی منظور کر لیا۔ کابینہ نے مصنوعی ذہانت پالیسی کی بھی منظوری دے دی۔ عام آدمی کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹیکنالوجی تک رسائی، ملک میں مکمل AI ایکو سسٹم کا قیام اور روزگار کے مواقع پیدا کرنے کا روڈ میپ شامل۔ اجلاس میں نجکاری اور قانون سازی سے متعلق کابینہ کمیٹیوں کے فیصلوں کی بھی توثیق۔ اسٹیٹ بینک کا شرح سود 11% پر برقرار رکھنے کا اعلان۔ گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد نے کہا تمام معاشی اشاریے دے کر فیصلہ کیا، شرح سود 11% پر برقرار رکھی جائے۔ مہنگائی کی شرح اس وقت 7.2% ہے۔ ایکسپورٹ میں اضافہ ہوا، تمام ادائیگیاں وقت پر کی گئیں۔ ترسیلات زر تاریخ کی بلند ترین سطح 38 ارب ڈالر سے بڑھ گئیں۔ IMF کی ورلڈ اکنامک آؤٹ لک اپ ڈیٹ رپورٹ جاری۔ پاکستان میں معاشی ترقی کی رفتار حکومتی تخمینوں سے کم رہنے کا اندیشہ۔ پاکستان میں رواں سال معاشی شرح نمو 3.6% رہنے کا امکان۔ خیبر پختونخوا اپیکس کمیٹی کا دہشت گردی کے خلاف مل کر لڑنے کے عزم کا اظہار۔ عوامی اعتماد حاصل کرنے کے لیے اقدامات پر اتفاق۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کی زیر صدارت اجلاس میں کور کمانڈر پشاور، چیف سیکرٹری، IG پولیس سمیت سول اور عسکری حکام کی شرکت۔ دہشت گردی کے واقعات میں سویلین پولیس اور سیکورٹی اداروں کے شہداء کو خراج عقیدت۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور نے اجلاس کے بعد ویڈیو بیان میں کہا ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ دہشت گردی ہے۔ دہشت گردوں کو کسی صورت آبادیوں میں نہیں چھپنے دیں گے۔ دہشت گردوں کے ساتھ سہولت کاروں کا بھی خاتمہ کرنا ہے۔ معدنیات سے متعلق اختیار کسی نے نہ مانگا نہ دوں گا۔ IG خیبر پختونخوا کا کہنا ہے حالات بہتری کی جانب آ رہے ہیں، سارا کچھ ٹھیک ہوا ہے یہ نہیں کہہ سکتا۔ FBR کا دھماکہ خیز ایکشن، ملکی تاریخ کا سب سے بڑا لگژری گاڑیوں کا درآمدی فراڈ بے نقاب۔ سرکاری اور نجی حلقوں میں کھلبلی مچ گئی۔ ذرائع کے مطابق اربوں روپے مالیت کی لگژری گاڑیاں بے نامی طریقے سے پاکستان درآمد کی گئیں۔ فراڈ میں مبینہ طور پر کلیئرنگ ایجنٹ، سرکاری اہلکار اور بعض تر سرمایہ دار ملوث۔ گاڑیوں کے اصل مالکان، صارفین، شناختی کارڈز، بینک سٹیٹمنٹ سمیت تمام ریکارڈ طلب۔